یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے تمہارے لیے وہ معجزاتی عطاؤں کے در کھلواتی ہے جو عرش کے خزانے فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، وہ اول و آخر تمام غیبی اختیارات کا مالک جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ وہ جب چاہے تمہارے لیے معجزاتی عطاؤں کا ظہور کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ جان رکھو یہ خدا کی خدائی کا ہی کرشمہ ہے جو تمہاری فطرت کی ہر رنگ پوری کر کے تمہاری ہر لمحہ خبر گیری کر رہا ہے۔ وہ جب چاہے زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہارے اس اضطراب کو سکون میں بدل دے۔ قرآن خود کہتا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہر جاری کر دے گا۔ جانتے ہو وہ ایسی کون سی خاص چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کی ہر بے سکونی کو معجزاتی سکون میں بدلنے کا باعث بنتی ہے کہ جب تم اپنے اندر کی پوشیدہ قوتوں اور اپنے اندر میں چلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کر دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو اور اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لیتے ہو کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جاتا ہے، تو سمجھ لو وہ مہربان تمہاری حساس طبیعت کو عن قریب معجزات کے محسوسات سے بھرنے ہی والا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو کسی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا اور حوصلہ ہارتے ہوئے بھی کسی کا حوصلہ بن جانا تمہاری وہ اعلیٰ صفات ہے جو تمہاری ہر ہار کو جیت میں بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ اور یاد رکھو معجزوں کا ظہور تو ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو بات کے اندر کی بات کو سمجھ کر ذات کے اندر کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خواہشات پر مقصد کو مقدم رکھتے ہیں تو وہ مہربان معجزات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے قوت بخشی ہے۔ اللہ ان پر راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے ہی کھلتا ہے۔ تو اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو توبہ کی یہی طلب تمہاری پستی سے تمہیں نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بیش بہا خوشیوں سے بھر دے گی۔ یاد رکھو جب تم مصیبتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان اٹھاتے ہو تو فی الواقعہ مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک معجزہ کرنا میرے رب کی شان ہے، تو تم بھی یہ یقین رکھو کہ وہ قادر المطلق جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بہت بہتر ہوگا۔ ان قریب وہ اپنی معجزاتی عطاؤں کا نزول کرنے ہی والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے جو اپنی دعا کی قبولیت کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے اور آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجیے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔